آج کی بڑی خبر افغانستان کے حوالے سے ہے۔ افغان طالبان کی اسلامی حکومت افغانستان کے اندر شروع ہو چکی ہے اور کام بھی ہونا شروع ہو گیا ہے۔ 2 دنوں سے افغان طالبان وہاں پر بہترین کام انجام دے رہے ہیں اور آج ان کی حکومت کا تیسرا دن ہے اور لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ اب ہمیں کسی بھی بات کا ڈر نہیں ہے، نہ ہمیں کسی دھماکے کا ڈر ہے اور نہ ہی ہمیں کسی حملے ہونے کا ڈر ہے۔ جس طرح ہم پہلے ان دھماکوں سے اور ان حملوں سے ڈرتے رہتے تھے، لیکن اب ہم بہت ہی مطمئن یہاں پر گھوم پھر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی سے گھومنا پھرنا نصیب کیا ہے اور یہ تمام کی تمام کوششیں افغان طالبان کی وجہ سے ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے افغان طالبان کو یہ جیت بھی اسی لیے دی ہے کیونکہ وہ لوگوں کو ساتھ دیتا تھا اور ان پر کبھی بھی کوئی وار نہیں کرتا تھا۔ جہاں پر افغان طالبان کو پوری دنیا کی طرف سے مبارکباد پیش کی جا رہی ہے، وہیں پر وہ لوگ افغان طالبان کے خلاف کچھ پروپیگنڈے بھی کر رہے ہیں، جس کے اندر سب سے مین پر امریکہ ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ایک خطاب کیا اور اس خطاب میں بہت کچھ کہا، جس کے بارے میں آپ کو اپنی ویڈیو کے اندر بتاؤں گی، کیونکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اپنی ہار کو چھپانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے جب رات کو یہ خطاب کیا تو اس کے اندر اپنی شکست کو چھپانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور کہا کہ ہمارا یہ جیت کا اعلان ہے، ہم جیت چکے ہیں اور افغان طالبان ہم سے ہار چکے ہیں اور ہم نے اپنے مقصد کو بھی اچیو کر لیا ہے۔ اور امریکہ جس نے 20 سالوں تک حکومت کی افغانستان کے اندر اور وہاں پر لوگوں کو مارتا رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ لڑتا رہا ہے اور لوگوں کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچایا ہے، اور صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ہمیں اس بات پر کوئی بھی شرمندگی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی فوجوں کو افغانستان کے اندر سے نکالا ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ بالکل درست تھا، ہم نے بالکل ٹھیک کیا ہے کہ وہاں سے اپنی فوجوں کو نکال لیا ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی 5واں صدر امریکہ کا آئے اور ہم نہیں چاہتے کہ اپنے بچوں اور لڑکیوں اور لڑکوں کو اور یہاں تک کہ اپنی فوجوں کو افغانستان کے اندر بھیجے اور وہاں پر لوگوں کی خاطر لڑے۔ حالانکہ اس لڑائی کے اندر ان کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کی لڑائی کے اندر اپنے لوگوں کو بھجواتے رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے میں نے اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالا ہے اور اپنی فوجوں کو وہاں سے نکالا ہے کیونکہ ہم دوسروں کی خاطر یہ جنگ کر رہے تھے اور اس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے لوگ مارے جاتے تھے بلکہ ہمارا بہت سارا پیسہ بھی برباد ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ہمارا یہ فیصلہ بالکل درست تھا کہ ہم نے فوجیں نکال اور نہ ہی ہم ان سے معافی مانگے گے۔ اور میں یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا تھا صدر جو بائیڈن نے کہا کہ کابل کی فوجیں اتنی جلدی ہار مان لے گی اور اتنی جلدی افغان طالبان کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیں گے۔ ان فوجوں کو جن کو اتنے عرصے تک تیار کیا اور یہاں تک نہ صرف کابل حکومت بلکہ کابل حکومت کیا اس کے فوجی بھی ہتھیار ڈال کر اس کے سامنے کھڑے ہو چکے تھے اور اشرف غنی کے لیے بھی یہ بہت ہی شرمندگی کی بات تھی جو ہم سے یہاں کہہ کر گیا تھا کہ میں مقابلہ کروں گا اور لڑائی کو جاری رکھوں گا اور کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا، اور اس نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا تھا اور پھر خود ہی افغان طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اور ناظرین، 20 سالوں سے اشرف غنی کے پاس وہ حقوق موجود نہیں تھے جو ایک حکمران کے پاس ہوں، کیونکہ وہ تو امریکہ کے یا انڈیا کے اشاروں پر چلتا تھا اور اپنے لوگوں کو وہی کچھ دیتا تھا جو لوگ وہ کہتے تھے۔ اس لیے تو اس نے اپنی عوام کو خوش نہیں رکھا ہوا تھا، اس لیے یہ جلدی اپنے ملک کو چھوڑ کر بھاگ گیا اور اس کی عوام بھی اس سے بہت زیادہ تنگ آ چکی تھی اور اسی لیے عوام نے افغان طالبان کو بہت دل سے چاہتی تھی اور ان کا بہت اچھا استقبال کیا۔ اور دوسری طرف ناظرین، جو بائیڈن نے کہا کہ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر دوبارہ فوجیں بھیجیں گے دوبارہ لڑنے کے لیے اور فضائی حملے بھی کریں گے، لیکن ہم نے پہلے ان کا ساتھ دیا، اشرف غنی کا، اپنے فضائی حملے بھی کروائے اور یہاں پر لڑے بھی، لیکن انہوں نے ہمارا کوئی بھی ساتھ نہیں دیا اور خود افغان طالبان کے سامنے ہتھیار ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں اس لڑائی کا لڑنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں تھا، تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ ہم اپنے لوگوں کو یہاں پر مرنے دیتے۔ اس لیے ہم نے یہاں سے اپنی فوجوں کو نکالنے کا بہت ہی اچھا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہاں تک کہ صدر جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ ہمارے جتنے بھی فوجی وہاں پر رہ چکے تھے اور جتنی بھی ایجنسی وہاں پر تھی اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو افغانستان کے لوگ تھے، ہمارے محکموں میں کام کرتے تھے اور ہماری پوری طرح سے ہیلپ کرتے تھے، ہم نے ان کو بھی وہاں سے نکال لیا ہے تاکہ ہم جلد یہاں پر ان کو اپنی حکومت دے سکے۔ اور دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ اگر افغان طالبان اس دوران کچھ بھی کریں گے اور ان لوگوں کو آنے سے روکیں گے یا ان کو ماریں گے یا کسی ایک بندے
بندے کو بھی کوئی نقصان ہوا تو ہم پورا بدلہ لیں گے اور ان کے ساتھ دوبارہ سے لڑائی بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے افغان طالبان کو ہمارا پیغام ہے کہ یہاں سے ان لوگوں کو آرام سے آنے دیں، کچھ بھی بندش نہ کریں۔ اور دوسری طرف ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان کی حکومت کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ دوسرے ملکوں کے ساتھ بھی مل کر ہم ان کی حکومت کو نہیں مانتے۔ اگر یہ عالمی حقوق کے مطابق اپنے آپ کو تسلیم کروائیں گے اور اس کے مطابق چلیں گے تو پھر ہم ان کی حکومت کو مان سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے۔ اور جب صدر جو بائیڈن نے اپنا یہ خطاب کیا تو فوراً سے پہلے وہاں سے بھاگ گئے، یہاں تک کہ جتنے بھی وہاں پر اخباری رپورٹر تھے ان کو ان کے سوالوں کا جواب بھی نہیں دیا تھا۔ ناظرین، صرف صدر جو بائیڈن اپنی شرمندگی کو چھپا رہے، جو ناکامی انہیں افغان طالبان سے ہوئی تھی اس شرمندگی کو چھپاتے ہوئے وہاں سے بھاگ چکے تھے۔ اور ناظرین، یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ یہ لوگ، امریکہ کے لوگ، صلیبی لوگ صرف اسلام کو ختم کرنا چاہتے تھے، ان کی دشمنی کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، یہ صرف چاہتے تھے کہ اسلام کا نام ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بہت بڑی کامیابی افغان طالبان کو دی ہے۔ نہ صرف افغان طالبان، پوری دنیا کے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، جو یہاں پر اسلامی جھنڈا لہرایا گیا اور یہاں تک کہ ان صلیبیوں کو یہاں سے نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ اور یہ صدر جو بائیڈن کے لیے بہت شرمندگی کا مقام تھا، اور یہاں تک کہ اب وہ مانے یا نہ مانے بلکہ پوری دنیا ان کو ماننا شروع ہو گئی ہے اور افغان طالبان اپنی بہترین حکومت بھی چلا سکتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے ترکی کے بارے میں۔ افغان طالبان نے کہا ہے، ان کے ایک سربراہ جس کا نام سہیل شاہین ہے، اس نے باقاعدہ انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ترکی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، کیونکہ ترکی ہمارا اسلامی ملک ہے اور اس کی ہم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور ان کو ہم بھائی کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اب چین نے افغان طالبان کی بھرپور مدد کرنے کے لیے ہاتھ سب سے پہلے آگے بڑھایا ہے، اور انڈیا وہ تو جل کر رہ چکا ہے۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی سب سے زیادہ مدد پاکستان نے کی ہے، کیونکہ پاکستان کے IS نے، یعنی کہ پاکستان کی فوجوں نے ان کی بھرپور مدد کرتے رہے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے۔ اس لیے تو آج اسلامی جھنڈا لہرایا اور یہاں تک افغان طالبان بھی پاکستان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کر رہے ہیں، اور ان کا بھی کہنا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اب ہماری سرزمین سے کبھی بھی پاکستان پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، جو بائیڈن نے جو اپنا خطاب کیا ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور اس کی ہم بہت زیادہ قدر کرتے ہیں اور ان کو ہم بھائی کے طور پر سمجھتے ہیں۔ اور دوسری طرف اب چین نے افغان طالبان کی بھرپور مدد کرنے کے لیے ہاتھ سب سے پہلے آگے بڑھایا ہے، اور انڈیا وہ تو جل کر رہ چکا ہے۔ اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ افغان طالبان کی سب سے زیادہ مدد پاکستان نے کی ہے، کیونکہ پاکستان کے IS نے، یعنی کہ پاکستان کی فوجوں نے ان کی بھرپور مدد کرتے رہے ہیں اور ان کو ہر طرح سے سپورٹ کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو پاکستان نے اتنی ہیلپ کی ہے افغان طالبان کی، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور چین جو ہر جگہ سے افغان طالبان کی مدد کرنا چاہتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔